اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرضی۔ ساتھیو، عاشورہ کی عصر میں جو ہے امام حسین علیہ السلام بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ صرف جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام باقی بچے تھے، علی اصغر یا پھر مولا حسین علیہ السلام خود، اور بلا کے لشکر تھے، اور مولا جو ہے وہ زخموں سے چور چور تھے۔ بس امام علیہ السلام نے پہلا استغاثہ بلند کیا۔ آپ نے خود کو جو ہے وہ نانا کی ناکہ پر سوار کیا، جو کہ بلند قامت ناکہ تھی۔ اس پر سوار ہو کر آپ نے میدان میں آ کر حجت تمام کی اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو لوگوں نے جو ہے شور مچانا شروع کر دیا، لیکن امام نے جو ہے حجت تمام کی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کا دوسرا استغاثہ تھا، جو آپ نے گنج شہیداں کی طرف رخ کیا اور ایک ایک شہید کا نام لے لے کر پکارا، اے فوج، اے خدا کے شیرو، تم کہاں ہو؟ میں تمہیں پکار رہا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ اور اس وقت کہتے ہیں کہ جب مولا نے استغاثہ بلند کیا تو سارے شہداء کی لاشیں کئی کئی فٹ اٹھ کر اوپر جاتی تھیں اور وہ لبیک لبیک کہتے تھے۔ حضرت عباس کی جو لاش ہے وہ سب سے اوپر اٹھ کے اوپر جاتی تھی اور کہتے تھے مولا ایک دفعہ زندگی لے دیں تو آپ پر اپنی جان قربان کر لیں۔ لیکن مولا کے اس استغاثے پر ملائکہ نے تسبیح و تحلیل بھی بند کر لی۔ ہر شجر و حجر یعنی پتھر اور درخت سب نے کہا لبیک یبن رسول اللہ، لبیک یبن رسول اللہ۔ پرندوں نے ہر طرف سے آ کر آپ کے سر پر سایہ کیا، جنات بھی آپ کی مدد کو پہنچ گئے اور خیمہ رسول سے گریہ زاری کی آوازیں بلند ہوئیں۔ تو امام علیہ السلام پھر خیمے میں تشریف لائے تو جناب فضہ نے در خیمے پر ہی عرض کی کہ اے فرزند رسول، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے، استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے نیچے گرا دیا۔ حضرت نے فرمایا رباب سے، جناب رباب سے کہ بچے کو میری گود میں دے دو، میں ساقی کوثر کا واسطہ دے کر اس کے لیے پانی مانگوں گا اور کوفیوں کے دل پگھلیں گے تو علی اصغر کو کچھ پانی پلا دیں گے۔ بس حضرت نے بچے کو ہاتھوں پر لیا اور دھوپ کی شدت سے بچانے کے لیے ابا کا دامن علی اصغر پر ڈال کر فوج کی طرف چلے۔ اشقیاء نے سمجھا کہ حضرت نے اب اپنے انتہائی اور قتل کا یقین ہو گیا ہے تو قرآن لا رہے ہیں۔ قریب آ کر حضرت نے جو رخ سے کپڑا ہٹایا تو شہزادے کا جلوہ دیکھ کر تمام کفار جو ہیں وہ سکتے میں آ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے میں گنہگار ہوں تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 روز سے پانی بند ہونے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ورنہ مجھے سوال کی ضرورت نہ پیش آتی۔ اگر تم کو شبہ ہے کہ میں اس بہانے سے پانی پی لوں گا تو میں اس بچے کو زمین پر لٹا دیتا ہوں، تم خود ہی چند قطرے پانی کے اس کے منہ میں ڈال دینا، شاید اس کی جان بچ جائے۔ جب اس تقریر کا فوج پر کوئی اثر نہ ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، بس اشقیاء پر حجت تمام کرو۔ بلکہ کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اگر اس بچے کو پیاس لگی ہے تو اسے کہو کہ یہ خود ہم سے پانی مانگے۔ تب مولا نے شہزادے علی اصغر کو کہا تھا کہ حجت تمام کرو۔ اس کے ساتھ ہی علی اصغر اپنے خوش زبان پر ہونٹ پھیرنے لگے۔ اس منظر سے یزیدی فوج میں تلاطم پیدا ہو گیا، بڑے بڑے سنگ دلوں کے دل موم ہونے لگے اور فوج سے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ ابن سعد بھی نہ دیکھ سکا اور منہ پھیر کر رونے لگا۔ بعض فوجی آپس میں کہنے لگے آخر اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو پانی تو پلانا چاہیے۔ ابن سعد پریشان ہو گیا، اس خوف سے کہ کہیں معمولی سی تاخیر بھی فوج میں انقلاب پیدا نہ کر دے، فوراً واپس پلٹا اور تیر اندازوں کے افسران اعلیٰ ہرملہ کے پاس گیا، جو عرب کا ایک مشہور تیر انداز تھا، جس کو ابن سعد نے اپنے قریب بھاری جو ہیں سہ پہلو زہر میں بجھے ہوئے تیروں کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ بس اس نے شہزادے کے نازنین گلے پر جو ہے
یہ والا تیر چلانے کا اسے حکم دیا، لیکن یہ ایسا تیر تھا جو گھوڑوں کو مارا جاتا تھا، یعنی جنگ میں جب گھوڑے بھاگ رہے ہوتے تھے تو ان کو روکنے کے لیے اکثر جو ہے یہی تیر استعمال کیا جاتا تھا۔ بس ابن سعد نے حکم دیا کہ امام کے کلام کو قطع کرو۔ اب امام کے کلام کو اس نے کیسے قطع کیا؟ اس کے ساتھ ہی حرملہ نے ایک تیر کمان میں جوڑ کر پوری قوت کے ساتھ اس معصوم پر چھوڑا، جس سے حضرت کا بازو زخمی ہو گیا اور بچہ باپ کے ہاتھوں پر ہی ذبح ہو گیا۔ کیسے ذبح ہوا کہ 3 پہلو والا تیر تھا، ایک شہزادے کے کان میں لگا اور ایک گلے میں لگا، اور مولا کے ہاتھوں کو بھی ساتھ میں زخمی کیا، کیونکہ امامت نے شہزادے کو اٹھایا ہوا تھا۔ اگر مولا کے ہاتھوں پر شہزادہ نہ ہوتا تو جس طرف تیر گیا تھا شہزادہ بھی اس کے ساتھ ہی جاتا، کیونکہ تیر کا وزن زیادہ تھا اور شہزادے کا وزن کم تھا۔ بس اس قربانی کے بعد سید الشہداء علیہ السلام نے شہزادے کو جو ہے وہ خیمے کے پیچھے جو ہے دفنا دیا، اور اس کے بعد سید الشہداء نے کوئی استغاثہ نہ بلند کیا، نہ پھر کسی نصرت کے طالب ہوئے۔ اور حضرت اس کے بعد بہن زینب کے پاس گئے اور فرمایا کہ زینب، میرے مقصد کی تکمیل علی اصغر نے کر دی ہے، اب میرا اپنا وجود ہے کہ میرا خدا میں اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و آل محمد۔